الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے ان 2 دنوں میں ہم نے تقریباً 2.5 پارے کی تلاوت کی ہے اور تلاوت سماعت کی ہے، یعنی سورۃ البقرہ آج کی نماز میں مکمل کی گئی اور سورہ آل عمران کی چند آیات تلاوت کی گئی. مختصر انداز میں 5 سے 10 منٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے ان 2 دنوں میں قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا گیا اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان کو انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو قرآن مجید کی جب ابتدا ہوتی ہے تو سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی رحمت کی صفت سے متصف ہے اور بے انتہا رحم کرتا ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد متعین نہیں ہے. مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی مسلمانوں کو سورۃ الفاتحہ میں ایک بڑا پیغام یہ دیا گیا کہ اس دنیا میں جو کچھ کرو گے، چاہے وہ منفی ہو یا مثبت ہو، یعنی نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، قیامت ایک ایسا دن ہے جس دن ہر ایک عمل کا تمہیں بدلہ اور ریٹرن دیا جائے گا. مالک یوم الدین، اور اس دن جس دن تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن تم کسی چیز کے مالک نہیں ہوگے، بلکہ مالک صرف ایک ذات ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کی ذات. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس آیت کریمہ میں انسان کو عبادت کا مفہوم سمجھایا گیا ہے کہ عبادت اللہ رب العالمین کی جائے گی، بندگی اللہ رب العزت کی جائے گی. عبادت کی تمام اقسام اور تمام شکلوں کو، تمام صورتوں کو اگر کسی کے لیے انجام دیا جا سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. چاہے وہ دعا ہو، نماز ہو، سجدہ ہو، یا اسی طریقے پر طواف ہو، یا استعانت اور استغاثہ یعنی مدد طلب کرنا ہو، یہ تمام عبادات کس کے لیے ہم انجام دیں گے؟ اللہ رب العزت کے لیے. اس کے بعد اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بندہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا کرتا ہے، اور ہدایت کی دعا کے بعد بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. یہ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں. ان کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا لیکن یہ اپنے علم پر عمل نہیں کیا کرتے تھے. ان کے پاس علم تھا، شریعت کا علم تھا، تورات کا علم تھا، لیکن یہ اپنے علم پر عمل نہیں کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت غصہ ہوا اور ان کے اوپر اپنا غضب نازل کیا اللہ رب العزت نے. اور دوسری قسم ہے وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے. گمراہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بندگی بغیر علم کے کرنی چاہی، شریعت کو اپنے حساب سے چلانا چاہا اور خود بدلنے کے بجائے شریعت کو بدلنے کی کوشش کی. علم سیکھنے کے بجائے بلا علم یعنی جہالت کی بنیاد پر عمل کرنے کی کوشش کی. لہذا سورۃ الفاتحہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کے فقط بڑے بڑے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک وہ اعمال کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو جائے. وہ اعمال، ان اعمال پر، ان عبادات پر جب تک کتاب و سنت کی مہر ثابت نہ ہو تب تک وہ عمل اور تب تک وہ عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگوں کو، یعنی 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلے مومنین ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کافر ہیں،
اور اس کے بعد منافقین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کی 5 صفات کا تذکرہ کیا۔ 5 صفات کیا ہیں؟ غیب پر ایمان لانا، نماز کو ادا کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر یقین کرنا اور ایمان لانا۔ یہ 5 صفات ہیں مومنوں کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی کئی خصلتوں کا بیان اس سورہ کریمہ میں کیا ہے۔ ان کی جو بری خصلتیں ہیں ان میں سے جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اور اسی طریقے پر باتوں کو نہ سمجھنا ہے، جان بوجھ کر ٹکٹ حجتی کرنی ہے، دلی بیماریاں ہیں، بے وقوفیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے۔ اسی طریقے پر زمین میں فساد اور فتنہ پھیلانا ہے اور ضلالت کو عام کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام صفات منافقین کی صفات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا اور کافروں کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ ان 3 قسموں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب بنایا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جانے کے بعد فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم کے زیور سے آراستہ کیا اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اس ظن کے بالمقابل کھڑا کیا اور یہ ثابت کیا کہ علم کی بنیاد پر انسان فرشتوں کے سامنے اپنے، یعنی انسان جو ہے فرشتوں کا مسجود بن سکتا ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم سکھایا تھا جو فرشتوں کو نہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے اور جنت کے باغات میں جنت کی نعمتوں سے خوب استفادہ کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو کھانے سے منع کیا تھا، ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن آدم اور حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس حرام درخت کا پھل کھا لیا۔ نتیجے کے طور پہ جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں بھیج دیے گئے۔ یعنی انسان کی تاریخ میں سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا وہ اکل حرام تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اکل حرام تھا۔ چنانچہ آج انسان یہ سمجھتا ہے، یعنی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ آدم اور حوا علیہ السلام اکل حرام کی بنیاد پر جنت سے نکال دیے گئے، تو پھر آج کا انسان حرام کھا کر کے اسی جنت میں دوبارہ کیسے جا سکتا ہے؟ لہذا انسان کو اپنی کمائی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان دونوں نے اللہ رب العالمین کی خاطر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب العزت ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، ہماری اس عبادت کو شرط قبولیت بخش۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کہاں ہونی ہے یہ اللہ نے بتلایا، کب ہونی ہے یہ اللہ نے بتلایا، کون کرے گا یہ اللہ نے بتلایا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور پھر یہ دونوں کے دونوں نبی اور رسول ہیں، ان دونوں نے اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے بعد اس عبادت کو انجام دینے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس عبادت کو شرط قبولیت بخش، اس عبادت کو اے اللہ تو قبول فرما لے۔ یہاں اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو نیک اعمال انجام دے کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ مومن کا دل ہمیشہ اس خوف میں رہتا ہے، مومن کے دل کے اندر اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں اگر اللہ نے ہماری اس عبادت کو، ہماری اس تراویح کو، ہماری اس تلاوت قرآن کو، ان نمازوں کو، ان روزوں کو اگر اللہ نے رد کر دیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ لہذا انسان کو عبادات کے انجام دینے کے بعد ہمیشہ اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے میں تحویل قبلہ، یعنی قبلہ کی تحویل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا جو فلسطین میں ہے، اور مسلمانوں نے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی بنیاد پر اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب مسلمان بیت المقدس کے نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نمازوں کو ادا کریں گے۔ تو وہاں جو اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے
وہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کیا بات ہے، پہلے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب، بیت المقدس یا مقدس کی جانب رک کر کے نماز مسلمان پڑھ رہے تھے، آج کیا ہو گیا، اس قبلے کو تبدیل کیوں کر دیا گیا؟ یعنی اللہ رب العالمین کے فیصلے پر کچھ لوگ اعتراض کریں گے. تو اللہ نے ان کا جواب دیا. اللہ نے کہا کہ بھائی تم جہاں بھی اپنا رخ کرو اللہ کو پاؤ گے، ہر طرف اللہ کی قدرت ہے. اللہ رب العزت تو عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت ہر جگہ ہے. انسان کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے. تم چاہے دائیں پھر جاؤ یا بائیں پھر جاؤ، ہر جگہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جا سکتی ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے اللہ رب العزت کے فرمان کی اتباع. اللہ نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، مسلمانوں نے اپنے سر کو جھکا دیا. پھر اللہ نے قبلے کو تبدیل کر دیا، وہاں مسلمانوں نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہاں بھی اللہ کے فرمان کو تسلیم کیا اور خانہ کعبہ کی جانب نماز کو ادا کرنا شروع کر دیا. پھر اسی طریقے پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اخیر میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے گاؤں میں، جن کے علاقے میں، جن کی بستی میں طاعون کا جو مرض ہے وہ جسم میں بڑے بڑے دانے نکل جاتے ہیں اور انسان اس میں مر جاتا ہے. بہت خطرناک اور دردناک یہ بیماری ہوگی. تو جس علاقے میں یہ پھیل جاتی ہے پھر اس علاقے کے لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس علاقے سے نکلنے سے منع کیا ہے، بلکہ وہیں رہ کر کے صبر کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن کچھ لوگ تھے پچھلی قوموں میں، انہوں نے موت کے خوف سے اپنے اس علاقے کو ترک کر دیا، وہاں سے بھاگ گئے، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں یہ بیماری نہ پکڑ لے. تو اللہ رب العالمین نے موت کی حقیقت سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بغیر بیماری کے مار دیا. اللہ نے ان کو بغیر بیماری کے مار دیا. پھر اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نبی کا وہاں سے ذکر ہوا، تو اس نبی نے اس قوم کے لیے دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے پھر اس قوم کو دوبارہ زندہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ قصہ طالوت کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیا جائے تاکہ ہم جہاد کریں. تو اللہ نے ایک شخص جس کا نام طالوت تھا اسے بادشاہ بنا دیا. اب مسلمانوں یعنی جو بنی اسرائیل تھے ان کو پھر سے اعتراض ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، طالوت کو اللہ نے بادشاہ کیسے بنا دیا، وہ تو ہم سے اسٹیٹس میں کم ہے، وہ تو غیر گزرا آدمی ہے، اس سے اچھے لوگ معاشرے میں موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ طالوت یہ اللہ کی نظر میں بڑا باعزت ہے اور ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے یہ بڑا مضبوط ہے اور اس قابل ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چل سکے. پھر اس کے بعد طالوت کا جو ہے مقابلہ، مسلمان کی لشکر کا مقابلہ جالوت نامی ایک کافر قوم سے ہوتا ہے، کافر شخص کی قوم سے ہوتا ہے. اور مسلمانوں میں جو کمزور ایمان والے لوگ تھے بنی اسرائیل میں، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ جالوت کا لشکر اتنا بڑا زبردست قسم کا لشکر ہے، اس کے سامنے ہم کیسے ڈٹیں، ان کے سامنے ہم کیسے ٹکے رہیں، ہم تو ختم ہو جائیں گے، موت آ جائے گی، میدان جنگ سے واپسی نصیب نہیں ہونے والی. چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، آج جالوت اور اس کی لشکر کا سامنا کرنے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا کہ مسلمانوں کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اپنے رب سے ملاقات کی امید تھی، جنہیں اس بات کا پکا یقین تھا کہ چاہے میدان جنگ میں ہم مرے یا بستر مرگ پر مرے، ایک دن اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے. چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ کتنی ایسی قومیں اور کتنی ایسے لشکر جو کم تعداد میں تھے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر اللہ نے ان کو جتایا اور ان کو سربلندی عطا کی ہے. لہذا میدان جنگ میں کود پڑے اور میدان جنگ میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی. اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی اور جالوت کو حضرت داؤد نے قتل کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو جو ہے وہ حکومت عطا فرمائی. تو اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، اور ناممکنات ہمارے لیے ہو سکتی ہیں، چیزیں امپاسبل یعنی انسانوں کے لیے ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد تیسرا پارہ ہے، اور تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی جو سورۃ البقرہ کے یعنی اس کا جو حصہ باقی ہے، یعنی تیسرا پارہ کا جو پہلا آدھا حصہ ہے اس میں سورۃ البقرہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. سورہ بقرہ میں بھی کئی باتوں کا تذکرہ ہے. سورۃ البقرہ ہی وہ سورہ ہے جس میں سب سے عظیم آیت یعنی آیت الکرسی موجود ہے، اور آیت الکرسی کی تشریح میں نے خطبہ جمعہ میں کی ہے. اور اسی طریقے پر
سورۃ البقرہ کے اس حصے میں یعنی تیسرے پارے کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور نمرود ان دونوں کے ڈیبیٹ کو نقل کیا ہے۔ نمرود نے یہ کہا کہ میں رب ہوں، حضرت ابراہیم نے کہا تو رب کیسے ہو سکتا ہے، میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی اس نے بے وقوفی کا مظاہرہ کیا، یہ کہا کہ اچھا تمہارا رب بھی زندہ کرتا اور مارتا ہے تو میں بھی تو کسی کو بلا کر کے چھوڑ دوں تو میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا، کسی کو بلا کر کے قتل کر دوں تو میں نے اس کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم نے جب اس کی کن ذہنی کو دیکھا کہ کتنا بے وقوف انسان ہے، اتنی معمولی سی بات نہیں سمجھتا ہے، تو ایسی بات کہی کہ جس سے اس کا منہ بند ہو جائے۔ چنانچہ کہا کہ دیکھو میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ایک کام کرو اگر تم رب ہو تو مغرب سے نکال کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے کفر کیا یعنی نمرود، اس کا منہ بند ہو گیا۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے، اہل توحید جو ہوتے ہیں وہ اہل شرک اور اہل کفر کے سامنے ڈٹے رہتے ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں، گھما پھرا کر کے بات نہیں کرتے، سیدھی دعوت رکھتے ہیں۔ اسلام کا تعارف، اللہ رب العالمین کا تعارف بالکل سیدھے انداز میں وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ کے اخیر میں صدقہ اور سود کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص دنیا میں سود کھائے گا قیامت میں اس کا حشر ایسا ہوگا گویا کہ کسی جن نے اس کو چھو کر کے پاگل بنا دیا ہے، یعنی بڑی بری حالت ہوگی، اور دنیا دیکھے گی کہ یہ انسان اتنا ذلیل ہے، دنیا میں حلال مال کو چھوڑ کر کے حرام مال یعنی سود کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا، تو ذلیل ہوگا وہ انسان۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ ہر اعتبار سے سود معاشرے کے لیے ناسور ہے، ہر اعتبار سے سود جو ہے یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ سود کا جو معاملہ ہے اور یہ جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں جو امیر طبقہ ہے وہ امیر ہوتا جاتا ہے، جو غریب طبقہ ہے وہ غریب ہوتا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک طریقے سے ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو علم ہوگا۔ اور یہ سود دنیا میں اگر کسی کے پاس مان لیجیے اس نے 1 لاکھ روپے سود کا جمع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری داخل کرے گا اس کے جسم میں اور وہ 1 لاکھ اس کا خرچ بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لاکھوں کا قرض دار بھی ہو سکتا ہے اور پھر اسی حالت میں اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے مال کا کیا فائدہ کہ جس کا وبال خود انسان کے اپنے کندھے پر پڑ جائے اور جو الٹا انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ جبکہ صدقہ جو ہوتا ہے مال حلال جو ہوتا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی برکت رکھی۔ انسان اپنے مال سے کچھ مال نکال کر کے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا، لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ مال کم نہیں ہوا۔ مان لیجیے کسی انسان کے پاس 20,000 روپے ہیں اور اس انسان نے 2,000 روپے خرچ کر دیے اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ وہ 18,000 روپے اس کے لیے 50,000 کے برابر اور بالمقابل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جو بندے حلال کماتے ہیں اور حلال طریقے پر خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنے محبوب شے مال کو لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برباد نہیں کرتا۔ تو یہ چند باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔